کیا آپ جانتے ہیں کہ اس ٹائم جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میری آواز سن رہے ہیں، بالکل آپ کے برابر میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ایسی مخلوق جو آگ سے بنی ہے، دیواروں کے پار دیکھ سکتی ہے اور اس زمین پہ ہزاروں سال سے موجود ہے۔ جی ہاں، اگر آپ اس حقیقت کی تلاش میں ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے جنات کی دنیا کے خطرناک راز، جو ایسے راز جو آج تک کسی نے آپ کو نہیں بتائے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں، کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان سے محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، اس کو بالکل بھی آگے نہیں کرنا، کیونکہ ایسی باتیں ہر کوئی بتاتا نہیں اور نہ کوئی ایسے راز بتا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی دنیا کے دوستو، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں جنات کی کتنی اقسام ہوتی ہیں۔ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جس کو آگ سے پیدا کیا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نار سموم سے پیدا کیا، ایک بے شعلہ آگ، بغیر دھوئیں کے شعلہ جو ہوتا ہے آگ کا، اس سے اس کی تخلیق ہوئی ہے، اور یہ انسانوں سے پہلے دنیا میں ان کی حکومت تھی۔ یہ بہت بغاوت میں آگے بڑھ چکے تھے کہ انہوں نے خدائی نظام کو چیلنج کر دیا، جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو تباہ و برباد کر کے دنیا سے کھدیڑ دیا جائے۔ چنانچہ دنیا کا قبضہ چھڑانے کے لیے فرشتے زمین پہ آئے اور ان کو تباہ و برباد کیا۔ بہت ساروں کو ہلاک کر دیا گیا، بہت ساروں کو قید کر دیا گیا۔ جو بچ گئے، بھاگ کے، انہوں نے ویرانوں میں پناہ لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور انسان کو دنیا کی خلافت عطا کی۔ اس موضوع پہ انشاءاللہ ہم بعد میں ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں۔ جی ہاں، جس طرح انسانوں میں بہت سارے قوم اور قبیلے ہیں، اسی طرح جنات کے بھی بہت سارے قوم اور قبیلے ہوتے ہیں۔ ان میں بعض اچھے ہیں، بعض برے ہیں۔ قرآن پاک میں ان کے ایمان لانے کا ایک مکمل واقعہ موجود ہے، جس کو سورہ جن کہا جاتا ہے۔ اس واقعہ میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرا کی ایک شام تھی، وادی نخلا میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ جنات کا ایک گروہ آ گیا۔ انہوں نے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب کلام سنا تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے واپس جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ آج ہم نے ایک ایسا عجیب کلام سنا ہے کہ ہماری عقل جو ہے وہ دھنگ رہ گئی ہے۔ جس طرح انسان سوچنے سمجھنے اور کرنے میں بااختیار ہے، بالکل جنات کا بھی یہی معاملہ ہے، لیکن جنات ایسی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ اب ہم چلتے ہیں جنات کی اقسام کے بارے میں۔ ان کی جو پہلی قسم ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، اس کو عفریت کہا جاتا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے اس کو حاضر کیا جائے، تو آپ نے پوچھا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کرے گا؟ تو عفریت نے کہا کہ میں دربار کے برخاست ہونے تک وہ تخت حاضر کر سکتا ہوں۔ یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے، لیکن یہاں صرف ریفرنس دینا مقصد تھا۔ عفریت جو ہے اس کو ہندی میں، فارسی میں، اردو میں دیو کہا جاتا ہے، اور یہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، ان کے اندر بہت ساری طاقت ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ قلعوں کی تعمیر کرتے تھے،
چشموں کی کھدائی کرتے تھے، بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے، یہ قرآن پاک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ جنات کی ایک اور قسم ہے جس کو انگلش میں گھوسٹ کہتے ہیں، بھوت کہتے ہیں، اردو زبان میں اس کو چھلاوا کہا جاتا ہے۔ یہ اپنا روح بدلنے میں ماہر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ویرانوں کا سفر کرتے ہیں ان کا سامنا ان سے ہو جاتا ہے، اور یقین کریں کہ اگر آپ کا سامنا کبھی بھوت سے ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ یہ حملہ نہیں کرتے، صرف آپ کے اوپر اپنے خوف کا استعمال کرتے ہیں۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک آپ کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ اچانک پیچھے سے آپ کو آواز دیں گے، آپ کو قدموں کی آواز آئے گی کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ اچانک آپ کو کسی کے سانسوں کی آواز سنائی دے گی، لیکن جب آپ اپنے سر کو گھمائیں گے آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ بعض اوقات یہ اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں، یہ جانوروں کی صورت میں بھی آ سکتے ہیں اور انسانوں کی صورت میں بھی۔ یہ عموماً مسافروں کو تنگ کرتے ہیں، اس لیے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی آپ سفر کریں تو اکیلے سفر مت کریں، اور کبھی بھی اپنے کمرے میں اکیلا مت سوئیں، آپ کے ساتھ کسی کا ہونا ضروری ہے۔ جب انسان دو سے زیادہ ہوں تو وہاں یہ بھوت جو ہے شرارت نہیں کر سکتے۔ ان کی ایک اور قسم ہے، یہ بونے جنات ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کی شکل میں، اور یہ بھی شرارتی ہوتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں۔ ایک اور قسم ہے جو عموماً ہندوستان اور پاکستان کے بعض علاقوں میں دکھائی دیتے ہیں، ان کے کندھوں پہ سر نہیں ہوتا، ان کو سر کٹے جنات کہا جاتا ہے۔ ان کا دھڑ تو ہوتا ہے اور سارے ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یقین کریں دیکھنے والے کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جنات کو قابو کریں گے، یا شاہ جی ہمیں کوئی وظیفہ دسو، اسی جناب جادو جنات، اور نہیں میرا پتر، جنات کو قابو نہیں کرنا یہ اتنا آسان کام نہیں، اللہ نے ان کو بہت طاقت دی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جنات کو قابو کریں وہ خود ہی جنات کے قبضے میں چلے جاتے ہیں، یہ بہت ظالم ہوتے ہیں، کسی انسان پہ قبضہ کر لیں تو اس کی آسانی سے جان نہیں چھوڑتے۔ ان کی ایک اور قسم ہے گندھیلے جنات، یہ شمشان گھاٹوں میں رہتے ہیں یا قبرستانوں میں، ویرانوں میں، اور یہ انتہائی غلیظ ہوتے ہیں۔ جس گھر میں ان کا گزر ہو یا جس گھر میں یہ رہتے ہوں وہاں شدید ترین بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جنات کی جو فیمیلز ہیں، خواتین ہیں، اس کو چڑیل کہتے ہیں، پچھل پیری کہتے ہیں یا پری کہتے ہیں۔ چڑیل، پچھل پیری یا پری، ان کے مختلف روپ ہوتے ہیں۔ چڑیل جو ہے انتہائی بھیانک اس کی شکل و صورت ہوتی ہے، جو پچھل پیری ہے اس کے پاؤں الٹے ہوتے ہیں، اور جو پریاں ہوتی ہیں یہ خوبصورت شکل و صورت میں ہوتی ہیں۔ یہ ان کی اقسام تھی، اقسام تو ان کی بہت ساری ہیں، بہت سارے قبیلے ہیں، ان میں کچھ مسلم ہیں کچھ غیر مسلم ہیں۔ مختلف علاقوں میں بسنے والے جنات جو ہیں اسی علاقے کے حساب سے ان کا رہن سہن یا بولی ہو سکتی ہے، لیکن جنات کو کسی زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فن دیا ہے کہ یہ ہر زبان سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں کہ جنات رہتے کہاں ہیں۔ جو مسلمان جنات ہیں یہ زیادہ تر بیری کے درخت پہ یا پاکیزہ جگہوں پہ پائے جاتے ہیں، کچھ مزارات پہ جو درخت ہوتے ہیں ان پہ رہتے ہیں، کچھ مساجد، ایسی مساجد جو ویران ہو جائیں جہاں لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہاں اپنا بسیرا کر لیتے ہیں، وہاں یہ پھر نمازیں پڑھتے ہیں۔ اور جو غیر مسلم جنات ہیں ان کا ٹھکانہ برگد کے پرانے درخت، پہاڑ، ویران مکان
اور گھر کے ایسے کمرے جہاں کوئی آتا جاتا نہ ہو وہاں یہ رہتے ہیں، اور ان کا زیادہ تر ٹھکانہ گندی جگہ ہوتی ہے، گندگی کے ڈھیروں پہ، غلاظت کے ڈھیروں پہ جنات رہتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ جن گھروں میں صفائی ستھرائی کا خیال ہوتا ہے، پاکیزگی کا خیال ہوتا ہے، یقیناً وہاں جنات کا داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ نشانیاں۔ جی بالکل، اب ہم آپ کو بتائیں گے وہ خاص نشانیاں جن کی مدد سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں جنات ہے یا نہیں۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ جنات کس کے گھر میں رہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس گھر میں خوف کا ماحول ہوگا۔ بچے، خواتین اندھیرے سے خوف کھائیں گے، گھر میں قدموں کی آواز آئے گی، کسی کے سانسوں کی آواز آئے گی، یوں محسوس ہوگا کہ آپ کے ساتھ کوئی ہے۔ اور بعض اوقات گھر سے کچھ چیزیں گم ہو جاتی ہیں، اور جو گھر کے پرانے کونے ہیں وہاں پہ بھی ان کی ہماجگاہ ہو سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو کامنٹ کرنا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ عالم جنات بہت بڑا ہے، اس کے راز جو ہیں اس کو بتانے کے لیے کئی مہینے چاہیے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کر آپ کو جنات کی دنیا کے راز بتائے جائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ اللہ حافظ۔